السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. پھر تم ایسے ہو چکے ہو کہ تمہارے دل اس کے بعد پتھر کی طرح ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. یقیناً کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں اور ان سے پانی رستا رہتا ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے ٹوٹ کے گر پڑتے ہیں. وَوَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. لیکن جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. دل اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے، ایک ماسٹر پیس ہے، اس کی تخلیق کا ایک شاندار قسم کا نمونہ ہے. بعض ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ ایک دل میں ایک منٹ کے اندر ہمارا دل 70-80 مرتبہ دھڑکتا ہے، اور یہ انسان کی 60-70-80 سال کی زندگی میں مسلسل دھڑکتا بھی رہتا ہے، بلڈ کی سپلائی بھی کرتا رہتا ہے.
ظاہری طور پر بھی ہمارے جسم کا بنیادی حصہ ہے، جو اس کا مقام ہماری زندگی میں ہے، مادی زندگی میں ہے، ظاہری زندگی میں ہے، فزیکلی اور جسمانی زندگی میں ہے، اس سے بھی زیادہ اہم اس کا مقام ہماری ایمانی، روحانی، اخلاقی اور اخروی زندگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر ہر وقت میرے اور آپ کے دل کے اوپر ہے۔ اللہ کے ہاں اعمال کی قبولیت کا بنیاد اور اس کا انحصار میرا اور آپ کا دل ہے۔ ایمان اور منافقت کا مرکز میرا اور آپ کا دل ہے۔ اخلاص اور ریاکاری کی بنیادی تحریک دل ہی سے اٹھتی ہے۔ خیر و شر کا معرکہ اصل میں دل ہی ہے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں زندگی کا جس لمحے دل کے اوپر اور دل کے میدان کے اوپر خیر اور شر کی جنگ برپا نہ ہو رہی ہو۔ دل کی بہت ساری عبادتیں ہیں، توکل، خشیت، یقین، بہت ساری دل کی بیماریاں بھی ہیں، حسد، بغض، عناد، کینہ، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت، حب منصب۔ ان بیماریوں میں سے دل کی ایک بیماری دل کی سختی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، گفتگو کرنے والا ہو یا سننے والا، آج ہمارے دل ویسے نہیں رہے جیسے ان کو ہونا چاہیے تھا۔ ہم ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرا دل تو بہت صاف ستھرا اور پاکیزہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں کسی نہ کسی سطح پہ ایک سختی آ چکی ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ تمہارے دل پتھر کی مانند ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ دل ٹیڑے بھی ہوتے ہیں، پتھر بھی ہو جاتے ہیں، ان کو کفل بھی لگ جاتے ہیں، ان پہ تالے بھی چڑھ جاتے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اپنے دل کے علاج کے لیے یہ جاننا چاہیں گے کہ دل سخت کیوں ہوتے ہیں، اور کون سے اسباب ہیں جن کی بنا پہ دل میں سختی آ جاتی ہے، قساوت قلبی آ جاتی ہے، اور پھر وہ کون سے اسباب ہیں جن سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ لو یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم۔ دیکھو قیامت کے دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، آپ کے کام آئے گا تو قلب سلیم آئے گا۔ وہ دل جو بیماریوں سے، سختیوں سے، اس طرح کے معاملات سے، امراض قلبی سے محفوظ ہے، وہ دل کام آئیں گے۔ اور ایک طرف یہ بھی بڑی تلخ ترین حقیقت ہے کہ اگر انسان ظاہر میں اس کے اعمال ٹھیک نظر آ رہے ہوں، شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہو، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہو، ٹوپی اور رومال بھی ہو، اور ظاہری طور پہ جو نیکیاں ہیں یہ خیر والے کام، نیکی والے کام، برکت والے کام، عظیم سنتیں ہیں،
خطرہ اس میں نہیں ہے کہ انسان ان پہ عمل کر رہا ہے، ان پہ عمل کرنا تو خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی یہ سنتیں ہیں اور بعض فرائض ہیں، لیکن خطرہ اس میں ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر دل سخت ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے تمہاری مثال ان قبروں کی طرح ہے جن کے اوپر سفید پینٹ اور سفید روغن یا سفید کلی کر دی گئی ہو، لیکن ان کے اندر مردہ ڈھانچے ہوں، اوپر سے چمکتی دمکتی نظر آتی ہوں، لیکن ان کے اندر ہڈیوں کے پنجروں کے سوا اور ڈھانچوں کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ سب سے پہلی چیز جس سے دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے فضول النظر ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا ہے۔ راہ چلتے ہوئے، بازار میں بیٹھے ہوئے، دکان پہ بیٹھے ہوئے، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے، یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے، فیس بک کو سکرول کرتے ہوئے، ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوئے، یا کسی ویب سائٹ کو براؤز کرتے ہوئے، یا گوگل کا سرچ کرتے ہوئے، یا دنیا کے کسی بھی ٹول کے اوپر بیٹھے ہوئے، یا عام کال کرتے ہوئے اور ویڈیو کال کرتے ہوئے جب انسان کی نگاہیں محفوظ نہیں رہتی ہیں تو سمجھ لے کہ اس کا دل سخت ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں اس بندہ فقیر کے ناقص مطالعے کے مطابق انسان نے آنکھوں کا اتنا غلط کبھی استعمال نہیں کیا جتنا غلط استعمال آج کا انسان کر رہا ہے۔ جیسے جیسے آنکھیں غلط دیکھتی چلی جائیں گی اور نگاہیں آوارہ ہوتی جائیں گی، ویسے ویسے ہی دل بھی آوارہ ہوتا جائے گا اور دل کے اوپر زنگ لگتا چلا جائے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تو ایک ایسا جامع قسم کا ایک جملہ لکھا کہ انسان پڑھ کے حیران رہ جاتا ہے، کیا ان کی نگاہ تھی، کیا ان کی بصیرت تھی۔ فرماتے ہیں النظرہ سہم مسموم من سہام ابلیس، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کا دشمن کھڑا ہوا ہے اور تیر کو زہر کے اندر آلودہ کر کے، زہر اچھی طرح لگا کے پھر وہ آپ کو پھینکے اور آپ کے دل کے اوپر وہ تیر لگ جائے، تو جس طرح زہر آلود تیر آپ کے دل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، جب انسان کی نگاہیں آوارہ ہو جاتی ہیں تو شیطان کے زہریلے تیر ہی ہوتے ہیں جو اس کے دل کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہوتے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اہل ایمان سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں پس رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، ایسے کرنے سے ان کو پاکیزگی ملے گی۔ تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت سے انسان کو پاکیزگی ملتی ہے، خیالات کو پاکیزگی ملتی ہے، دماغ کو پاکیزگی ملتی ہے، خواہشوں کو پاکیزگی ملتی ہے، دل کو پاکیزگی ملتی ہے، بہنوں بیٹیوں کو پاکیزگی ملتی ہے، کالج یونیورسٹی کو پاکیزگی ملتی ہے، بازار پلازے کو پاکیزگی ملتی ہے، انسان کے کردار کو، خاندان کو، سوسائٹی کو پاکیزگی ملتی ہے، اور جب نگاہیں آوارہ ہو جاتی ہیں تو انسان پاکیزگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری اس وقت ہمیں ایسی لگ چکی ہے کہ اگر ہمارے 24 گھنٹے ہیں اور 24 گھنٹوں میں سے 2، 3، 4 گھنٹے صرف سکرین کے اوپر آوارگی میں گزر رہے ہیں، یہ بھی دیکھ لیں۔ ایک ہے حرام دیکھنا، اس سے تو دل سخت ہوتا ہی ہے، اور ایک ہے فضول دیکھنا، اس سے بھی سخت ہوتا ہے۔ حرام دیکھنا ہے کہ آپ غیر محرم تصویر کو دیکھ رہے ہیں، حرام دیکھنا ہے کہ آپ برہنہ مناظر دیکھ رہے ہیں، حرام دیکھنا ہے کہ
کہ آپ ایسی ویب سائٹس دیکھ رہے ہیں جو پورنوگرافی کے اوپر مبنی ہیں، حرام دیکھنا ہے کہ آپ غلط قسم کی فلمیں اور فحش قسم کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اور فضول دیکھنا ہے کہ خام خواہ بغیر مقصد کے بس دیکھے ہی چلے جا رہے ہیں اور آپ کا کوئی مقصد ہی نہیں، اس سے بھی دل سخت ہوتا ہے۔ اہل ایمان تو کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو کسی مقصد کے لیے دیکھتے ہیں، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی ٹارگٹ ہے، کوئی ہدف ہے جس وجہ سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ وہ اللہ نے بتا دیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ غض بصر، پس نگاہی، اپنی نگاہوں کی حفاظت۔ دیکھنا ہے تو عبرت کے لیے دیکھنا ہے، دیکھنا ہے ضرورت کے لیے دیکھنا ہے، دیکھنا ہے کسی دین یا دنیا کے فائدے کے لیے دیکھنا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے اہل علم تو یہاں تک کہتے ہیں، آپ بازار میں جا رہے ہیں، فضول ہی کبھی ادھر جھانکتے ہیں، کبھی ادھر جھانکتے ہیں، کبھی ادھر جھانکتے ہیں۔ یہ ایک باوقار انسان کا کام نہیں ہے، ایک ایسے انسان کا ہے، یا تو وہ کوئی انویسٹیگیشن تحقیق پہ ہو، یا پھر وہ آوارہ مزاج ہے کہ ایسے ہی دائیں بائیں ادھر ادھر فضول دیکھتا ہی رہتا ہے۔ اہل ایمان کا دیکھنا کیسے ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر۔ یہ دیکھتے کیوں نہیں ہیں اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا؟ یہ دیکھتے کیوں نہیں ہیں پہاڑوں کو کیسے گاڑا گیا؟ یہ دیکھتے کیوں نہیں ہیں آسماں کو کیسے اٹھایا گیا؟ یہ دیکھتے کیوں نہیں ہیں زمین کو کیسے بچھایا گیا؟ تو ان آیات بینات میں جو ہر جمعے کی نماز کے اندر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اکثر تلاوت کی جاتی ہیں، قرآن مجید ہمیں یہ توجہ دلا رہا ہے کہ اہل ایمان قدرتی مناظر کو دیکھتے ہیں، اور وہ بھی اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے۔ آسمان کی بلندی کو دیکھتے ہیں تاکہ اللہ کی قدرت کا ایک نقشہ دل کے اندر بیٹھنا شروع ہو جائے۔ وہ اس کائنات کے خوبصورت مناظر کو دیکھتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ اللہ نے کس محبت سے کائنات کو بنایا ہے۔ آپ دیکھیں، کبھی ماں کے چہرے کو دیکھیں اور اس کے چہرے پہ پڑی ہوئی جھریاں دیکھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں کہ اس کے اوپر کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ کبھی باپ کے چہرے کو دیکھیں اور اس کی منحنی اور جھکی ہوئی کمر کو دیکھیں، اور پھر پڑھ کے جائزہ لینے کی کوشش کریں کیسے کیسے حالات سے میرا باپ گزرا ہوا ہے۔ کبھی آپ قبرستان کو دیکھیں، کبھی آپ کسی میت اور لاش کو بھی دیکھیں تاکہ آپ کی نگاہوں کو عبرت کے لیے دیکھنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ یا قدرتی مناظر کو دیکھیں، اس کے لیے وقت نکالا جائے باقاعدہ۔ اس کا آپ کے تزکیہ کے ساتھ، آپ کے تفکر کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ دوسری چیز جس وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے فضول نگاہوں کے بعد، جس کا بڑا اہم دل کے ساتھ تعلق ہے، فضول سننا۔ وہ ہر چیز سنتا رہتا ہے، ہر چیز ہی سنتا رہتا ہے۔ اس کے کانوں نے کوئی ایسا فلٹر نہیں لگایا ہوا کہ میں نے یہ سننا ہے اور یہ نہیں سننا۔ وہ ایک یہودی کو بھی سنتا ہے، وہ ایک عیسائی کو بھی سنتا ہے، وہ ایک اورینٹلسٹ کو بھی سنتا ہے، وہ ایک لبرل کو بھی سنتا ہے، وہ ایک کمیونسٹ کو بھی سنتا ہے، وہ ایک سوشلسٹ کو بھی سنتا ہے، وہ ایک فیمنسٹ کو بھی سنتا ہے، وہ ایک بے دین قسم کے عالم کو بھی سنتا ہے۔ بظاہر اس کا حلیہ عالموں والا ہے، لیکن اس کے دل میں نہ تو خوف خدا ہے، نہ اس کے
اندر باقاعدہ کوئی علم کا رسوخ اور علم کی پختگی نظر آتی ہے، نہ اس کے وہ کردار اور اخلاق سے آگاہ ہے، ہر چیز کو جائز قرار دینا، یہی بس اس کا مشن ہے کہ نوجوانوں کے اندر جو گناہ کا احساس پیدا ہوتا ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے، اور اس کے علاوہ وہ غیبت بھی سنتا ہے، وہ چغلی بھی سنتا ہے، وہ جھوٹ بھی سنتا ہے، وہ ہر قسم کی خبر، ہر قسم کی بات بھی سنتا ہے، ہر قسم کی گفتگو بھی سنتا ہے، اور اس نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے مجھے کان ہر قسم کی فضول بات سننے کے لیے نہیں دیے ہیں، کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو نہیں سنی جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ایک کلمہ سننے سے انسان کے دل میں وہ شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، وہ وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ غلط خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ شیطان ایسے ایسے اندر زہریلے قسم کے وساوس پیدا کر دیتا ہے کہ بعض دفعہ کئی سالوں تک انسان اس کا علاج بھی کرتا رہے تو علاج نہیں ہو پاتا ہے۔ سننا سوچ سمجھ کے، کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا، اس کا میرٹ کیا ہے، وہ تو اللہ رب العزت نے بتایا ہوا ہے۔ ہمیں تو سننا چاہیے، خیر کی بات سننی چاہیے نا، اچھی بات سننی چاہیے، بھلائی کی بات سننی چاہیے، قرآن کی بات سننی چاہیے، حدیث کی بات سننی چاہیے۔ جو اولیاء اللہ ہیں، وقت کے بزرگ نیک علماء لوگ ہیں، خیر والے تقوی والے، ان کی بات سننا چاہیے، جن کے کردار و اخلاق سے ہم واقف ہیں، یا قریب ترین کسی حد تک ہم ان کو جانتے ہیں کہ واقعتاً یہ خیر والا تقوی والا انسان ہے، پرہیزگاری والا انسان ہے، اس کو سننا چاہیے۔ جب انسان کوئی فلٹر نہیں لگاتا ہے تو لامحالہ طور پر غلط سن سن کے اس کا دل آہستہ آہستہ وسوسوں سے، شبہوں سے، گمراہیوں سے، غلط خیالات سے، اور بعض دفعہ غیبت سے، چغلیوں سے، بدگمانیوں سے، اس طرح کی چیزوں سے اندر ایسا بھر جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے اندر سختی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ دل تو سینے میں بند ہوتا ہے، اس تک ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں پہنچتی ہے، دل تک پہنچنے کے راستے دو ہی ہوتے ہیں۔ ایک راستہ نگاہوں کے ذریعے سے گزر کے دل تک جاتا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں اثر دل پہ ہوتا ہے، اور دوسرا دل تک راستہ کانوں کے ذریعے سے دل تک پہنچتا ہے، جو آپ سنتے ہیں اس کا اثر بھی آپ کے دل پہ ہوتا ہے۔ اگر ہر وقت فضول دیکھتے رہتے ہیں تو پھر بھی دل کا نقصان ہے، اور فضول سنتے رہتے ہیں تو پھر بھی دل کا نقصان ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ فضول چیزوں کے پیچھے نہ لگا کریں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد، تمہارے کان کی سماعتیں، تمہارے دل کی بصارتیں، اور پھر تمہارے دل کی دھڑکنیں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، ان سب کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اگر آپ 12 گھنٹے کا سفر کرتے ہیں، 10 گھنٹے کا سفر کرتے ہیں، 5 گھنٹے کی فلائٹ لیتے ہیں، یا دکان کے اوپر 10 گھنٹے گزارتے ہیں، اور ان 10 گھنٹوں میں جو آپ کی کاروباری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ تو آپ نے سننی ہی سننی ہے، اللہ نے سننے ہی کے لیے کان دیے ہیں، لیکن آپ فضول باتوں کی طرف بھی کان لگاتے ہیں، اور آپ کا یہ مزاج ہے کہ 10 گھنٹے کے سفر کے اندر 5 گھنٹے آپ کوئی انڈین گانے سنتے رہے ہیں، کوئی لطیفے سنتے رہے ہیں، کوئی اس طرح کی فضول قسم کی باتیں سنتے رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا آپ کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوگا؟ فضول سننے کا بھی اثر ہوگا، غلط سننے کا بھی اثر ہوگا، اور اچھا سننے کا بھی اثر ہوگا۔ اس کا علاج کیا ہے کہ ہم سنیں، اللہ نے سننے کے لیے سب کچھ دیا ہے۔ باپ کو سنیں، ماں کو سنیں، بھائی کو سنیں، بہن کو سنیں، کاروباری پارٹنر کو سنیں، ضرورت کی چیزوں کو سنیں، مقصد کی چیزوں کو سنیں، اپنے شعبے کی چیزوں کو سنیں، علم کی چیزوں کو سنیں، اور بالخصوص اللہ کے قرآن کو سنیں اور تفسیر قرآن کو سنیں۔ اور پھر دیکھیں
کہ آپ کے دل کی دنیا کیسے آباد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سننے کو ہی عقل اور فہم کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور جہنمی جب جہنم میں پڑے ہوں گے تو سب سے بنیادی بات وہ کیا کہیں گے، وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتائی۔ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ تیسری چیز جس سے دل سخت ہوتا ہے وہ فضول باتیں ہیں، فضول گفتگو ہے، کہ انسان کی زبان پر بھی کوئی فلٹر نہیں ہے، جو چاہتا ہے بولتا رہتا ہے، جو چاہتا ہے بولتا رہتا ہے۔ جھوٹ سنا وہ بھی بول دیا، غلط خبر سنی وہ بھی بول دی، غیبت سنی آگے پہنچا دی، چغلی سنی آگے پہنچا دی، غلط باتیں سنی آگے پہنچا دی، غلط فتوے سنے آگے پہنچا دیے۔ نہ صرف یہ کہ اس کا دل سخت ہو رہا ہے، بلکہ وہ غلط بات کو آگے پہنچانے کا مجرم بھی ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دیا کرے، چاہے وہ کسی کی عزت کے متعلق ہے پھر بھی کر دی، کسی کی بیوی کے متعلق ہے پھر بھی کر دی، کسی کی بیٹی کے متعلق ہے پھر بھی کر دی، کسی اور سنجیدہ اور اہم دین کے مسئلے کے متعلق ہے پھر بھی کر دی۔ یعنی زبان سے وہ سوچ سمجھ کے نہیں بولتا ہے، بس بولتا ہی چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الرجل لیتکلم بالکلمہ لا یلقی لها بالا، بعض دفعہ انسان ایسی گفتگو کرتا ہے جس کی وہ پرواہ نہیں کر رہا ہوتا، یہوی بہا فی النار 70 خریفا، اور اس کی زبان سے ایسا بول نکل جاتا ہے کہ 70 سال تک جہنم کے گڑھے میں گرتا چلا جاتا۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ یہ جو بھی بولتا ہے اس کے اوپر نگران موجود ہوتا ہے، جو بالکل تیار ہوتا ہے کہ یہ بولے اور میں لکھوں۔ پھر موت کی غشی آ جاتی ہے ویسے جیسے اس کو آنا چاہیے تھا، پھر اس سے کہا جاتا ہے یہی ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا، اور پھر وہ اس حال میں اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ پیچھے سے اس کو چلا رہا ہوتا ہے اور ایک اس کے اعمال کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، اور اس کی آنکھوں کی پٹی پھر ایسے کھولی جاتی ہے کہ اس کے سامنے ہر چیز آ جاتی ہے کہ یہ ہے جو دنیا میں میں کرتا رہا۔ مسلمان بڑبولا نہیں ہوتا ہے، فضول باتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ہذیان بکنے والا نہیں ہوتا ہے، فحش گو نہیں ہوتا ہے، بد گو نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ظرافت، مسکرانا، وقتاً فوقتاً کو سچ کے اوپر مبنی ایسی بات کہہ لینا جس سے محفل زعفران زار ہو جائے، بھائی خوش ہو جائیں، مسکراہٹ آ جائے، کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ ایک لمٹ میں ہو اور ایک دائرے کے اندر ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی ایسی ظریفانہ بات نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام خود بعض دفعہ ایسی بات سچ کے اوپر مبنی، مہذب اور شائستہ ظریفانہ انداز میں کیا کرتے تھے۔ یہ بھی زندگی کا حصہ ہوتا ہے، انسان کے اوپر زندگی کا بوجھ ہوتا ہے۔
کبھی ایسی ہلکی پھلکی گفتگو جس سے بندہ ریلیکس ہو جائے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ صحابہ کی زندگیوں سے ثابت ہے، ہم اس کی نفی نہیں کر رہے، اس چیز کی نفی کی جا رہی ہے کہ بندہ ہر وقت بولتا ہی رہے اور بغیر سوچے سمجھے بولتا رہے۔ اور آج کل تو خصوصاً اتنے فضول اور واہیات قسم کے چینلز، گھر کی پرائیویٹ زندگی اس پہ بھی آپ بول رہے ہیں، اپنی بیگم کی باتیں وہ بھی بول کے بتا رہے ہیں، بیٹیوں کی باتیں وہ بھی بول کے بتا رہے ہیں۔ لوگوں کا بس چلے تو پتہ نہیں ہے کیا کچھ بتانا شروع کر دیں۔ لوگوں کی کمائی کا ذریعہ ہی جب یہ چیز ہو تو دل سخت نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اور جب پوری دنیا لگی ہی اس چیز پہ ہوئی ہو، نہ ان کے پاس تلاوت کے لیے وقت ہے، نہ ان کے لیے پاس حق بولنے کے لیے وقت ہے، نہ ان کے پاس درس قرآن سننے کے لیے وقت ہے، نہ ان کے پاس خیر کی بات اور خیر کی محفل میں بیٹھنے کے لیے وقت ہے، لیکن ان فضولیات کے لیے بہت وقت ہے، تو نتیجہ دل کی سختی نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ جامع ترمذی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا ہے، اگرچہ آپ سے صحیح سند سے ثابت نہیں، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، ذکر الہی کے علاوہ زیادہ گفتگو نہ کیا کرو، فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ، ذکر الہی کے علاوہ فضول باتیں کرتے رہنا قسوة للقلب، دل کو سخت کر دیتا ہے، وإن ابعد الناس من اللہ، اور اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوتا ہے القلب القاسی، جس بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ امام البانی بعض دیگر اہل علم لکھتے ہیں کہ راوی کو غلطی لگی ہے، اس نے اسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات بنا دیا ہے، بات سچی ہے اور حقیقت ہے، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی بات نہیں، یہ غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، تو وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن بات حقیقت پر مبنی ہے۔ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، ذکر الہی کے علاوہ فضول باتیں نہ کیا کریں، فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ، ذکر الہی کے علاوہ فضول باتیں کرنا قسوة للقلب، اس سے دل سخت ہوتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ کہ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، بامقصد بولیں، جہاں بولنا ہے نیکی کی بات کہنے کے لیے بولیں، برائی سے روکنے کے لیے بولیں، حق کے لیے بولیں، خیر کے لیے بولیں، اور بالخصوص اپنی اس زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کریں۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے معافی بھی تیار کی ہوئی ہے، اور ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر بھی رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کو تلقین یہ کیا کرتے تھے کہ اگر دین پہ عمل کرنا مشکل لگتا ہے تو ذکر زیادہ کریں، جیسے ذکر زیادہ ہوتا جائے گا آپ کے اندر ایک طاقت، ہمت اور قوت پیدا ہوتی چلی جائے گی، دل کو ایک زندگی ملتی چلی جائے گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، 25-30 سال پہلے ہم اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھیں تو ہمارے گھروں میں ہماری مائیں، ہمارے بزرگ دن کا آغاز کس چیز سے کرتے تھے؟ تلاوت قرآن سے کرتے تھے۔ ان کے دن کا اختتام اور رات کا اختتام اور رات کا آخری کام سونے سے پہلے وہ کیا ہوتا تھا؟ قرآن کی تلاوت، سورہ سجدہ کی تلاوت، سورہ ملک کی تلاوت یا قرآن کی عمومی تلاوت۔ تو جیسے ان کے دل پاکیزہ تھے ویسے ہمارے تو نہیں ہیں، تو جس قدر فضول گفتگو بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی دل سخت ہوتا چلا جائے گا۔ تو دل کو سخت کرنے والی پہلی چیز ہے فضول نگاہیں، دل کو سخت کرنے والی دوسری چیز ہے کانوں کو کوئی فلٹر نہ لگانا اور فضول چیزیں ہر کسی کو ہر بات کو ہی سنتا چلے جانا، اور تیسری دل کو سخت کرنے والی چیز ہے
امام کائنات علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق فضول گفتگو کرنا اور بے مقصد بولتے رہنا، اس سے بھی انسان کا دل سخت ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے فضول کھانا۔ ضرورت کے مطابق کھانا تو زندگی کا حصہ ہے، جو نہیں کھاتا وہ خودکشی کرتا ہے، لیکن صرف زبان کے چسکے کے لیے کھانا اور ہر وقت کھاتے رہنا اور اسی کو اپنی زندگی کا مشن بنا لینا، نہ صرف یہ کہ اس سے انسان کے دل کا نقصان ہوتا ہے، اس کی اپنی صحت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی سے تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے دین نے روزے کو زندگی کے حصہ بنا دیا کہ انسان کھانے پینے کو اپنا مقصد ہی نہ بنا لے، ہر وقت یہی کام نہ کرتا رہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص جتنا زیادہ کھاتا پیتا ہے وہ اتنا زیادہ سوتا ہے، جو جتنا زیادہ کھاتا پیتا ہے اس کے دل میں خواہشیں بھی اتنا زیادہ ہوتی ہیں، جو جتنا زیادہ کھاتا پیتا ہے اس میں سیکسول ڈیزائر، جنسی خواہش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، جو جتنا زیادہ کھاتا پیتا ہے وہ اتنا زیادہ واش روم اور ٹائلٹ کے بھی چکر لگاتا رہتا ہے۔ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اس بیچارے کے چکر کھانے کے پیٹ سے واش روم کی طرف، اسی کے اندر اس کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے، کھائیں پیئیں، لیکن ایک دائرے میں رہتے ہوئے۔ کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین۔ کھاؤ پیو، حد سے نہ بڑھو، حد سے بڑھنے والے اللہ کو اچھے نہیں لگتے ہیں، وہ اللہ کو پسند نہیں ہوتے ہیں۔ بعض اہل علم نے تو لکھا ہے کہ فضول کھانے پینے کی خواہش 20 گناہوں کی جڑ ہے، 20 گناہوں کی جڑ ہے۔ جس کو یہ چسکا لگ جاتا ہے فضول کھانے پینے کا، میرے بیٹے بھی یہاں بیٹھے ہیں، بیٹیوں تک بھی یہ بات پہنچے گی، یہی ذریعہ ہوتا ہے پھر ناجائز دوستیوں کی طرف، یہی ذریعہ ہوتا ہے فضول خرچی کی طرف، اور بڑوں کے لیے یہی وجہ ہوتی ہے حرام کمانے کی طرف۔ نہ وہ کنٹرول کریں اپنی خواہش پہ، نہ وہ ایک لمٹ اور دائرے کے اندر رہیں۔ یہ سردیوں کا موسم ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو ہفتے میں 1 دن روزہ رکھ لیں، 2 دن رکھ لیں، پتہ ہی نہیں چلتا، صبح اٹھیں سحری کریں اور شام کو کھانا کھا لیں، کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ایک تربیت بھی ہوتی رہے گی کہ یہاں صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، کسی عظیم مقصد کے لیے آئے ہوئے۔ تو چوتھے نمبر پہ وہ چیز جس سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے اور اس کا بھی انسان کے دل پہ اثر ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد ہی کھانا اور پینا ہو۔ صحابی رسول ہیں، کھانا کھا کے فارغ ہوتے ہیں اور ایک کہنے والا کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے وہ معجون لے کے آؤں، اور صحابی کہتے ہیں کون سی معجون؟ تو کہتے ہیں وہ جو کھانے کو ہضم کرتی ہے۔ اللہ اکبر! میں نے یہ صحابی کا قول پڑھا تو حیران رہ گیا، کہنے لگے کیا مومن کبھی اتنا کھاتا بھی ہے کہ اس کو ہضم کرنے کے لیے کوئی چیز لینی پڑے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما ملأ ابن آدم وعاء شرا ببطنه، آدم کے بیٹے نے پیٹ سے زیادہ برا برتن کوئی نہیں بھرا ہے۔ جتنے بھی برتن دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، گندی سے گندی ڈسٹ بن بھی لے لیں، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، اس کو بھی آپ بھر لیں، پیٹ سے زیادہ بری چیز بھرنے والی کوئی نہیں ہوگی۔ اس ڈسٹ بن میں تو آپ نے گند ہی ڈالا تھا تو گند ہی اس کے اندر ہونا تھا، لیکن جو آپ پیٹ کے اندر فضول ڈال رہے ہوتے ہیں، جس نے آپ کا جزو بدن نہیں بننا ہوتا، آپ کا بلڈ اور خون نہیں بننا ہوتا، وہ حصہ جس نے آپ کو طاقت نہیں دینی ہوتی، اس نے فضلہ ہی بننا ہوتا ہے، گندگی بننی ہوتی ہے، گندگی کا ڈھیر بن کے نکلنا ہوتا ہے، یا اس نے آپ کی صحت کے لیے تباہ کن جراثیم بننے ہوتے ہیں، آپ کی صحت کے لیے اس نے تباہی مچانی ہوتی ہے۔
تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آدم کے بیٹے نے اپنے پیٹ سے بری کوئی چیز نہیں بھری، بحسب ابن آدم لقیمات، آدم کے بیٹے کے لیے چند اتنے نوالے کافی ہوتے ہیں، یقیمن صلبہ، جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، اگر اس نے زیادہ کھانا ہی ہو فثلث لطعامہ، تو تیسرا حصہ کھانے کے لیے رکھ لے، اور ایک حصہ پینے کے لیے رکھ لے، اور ایک حصہ سانس اور ہوا کے لیے رکھ لے۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، پانچویں خطرناک ترین، سب سے خطرناک ترین چیز جو انسان کے دل کو سخت کرنے والی ہے، اللہ سے دوری ہے۔ اللہ سے دوری ہے کہ انسان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے۔ وہ جانور جو صبح و شام مالک کے دروازے سے چارہ کھاتا ہے اور اپنے مالک کو پہچان جاتا ہے، اور وہ جانور جس کو آپ کتے کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اس کا نام لیتے ہوئے بھی آپ عجیب فیلنگ محسوس کرتے ہیں، وہ 2 وقت کی روٹی کھا لے تو پیچھے پیچھے چلا پھرتا ہے، پیچھے پیچھے ہوا پھرتا ہے۔ اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے اور اللہ کے آسمان کی چھت کے نیچے جو اپنے رب کو اتنی بھی اہمیت نہیں دیتا، اور اس کی زندگی سے رب ویسے ہی نکلا ہوتا ہے، اور رب تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، یا وہ اس کا منکر ہوتا ہے، یا وہ ملحد ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ شرک کر رہا ہوتا ہے، دنیا میں اور پوری انسانی تاریخ میں اس سے بڑا پتھر دل انسان کوئی نہیں پایا جاتا ہے۔ نمرود کیا تھا؟ جس نے ابراہیم کو آگ میں پھینکا تھا، وہ مشرک ہی تھا، اس کا دل اتنا پتھر ہو گیا تھا۔ فرعون کیا تھا؟ وہ متکبر، رب کا باغی اور رب کی پہچان سے دور ہی تھا، جس کا دل اتنا پتھر ہو گیا تھا کہ اللہ کے قرآن نے اشارہ کیا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، جو اس کی مخالفت کرتا تھا زمین کے اوپر لٹا کے اس کے پاؤں اور اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھونک دیتا تھا، کیل گاڑ دیتا تھا۔ اور وہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد سے چند سال پہلے، صرف 50 سال تقریباً پہلے، ذونواس بادشاہ گزرا، جس کا تذکرہ اللہ کے قرآن میں جس کی طرف اشارہ موجود ہے، اصحاب الاخدود کے نام سے، وہ کھائیوں والے مارے گئے۔ کھائیوں والے وہ کیا تھا؟ اپنے دین کا نام لینے والے، اس دور کے سچے دین جناب عیسیٰ کے دین کو ماننے والے، اور ان پہ جبر کرنے کے لیے پورے شہر کے اندر کھائیاں کھدوا دیتا ہے، اور ان کے اندر لکڑیاں ڈال دیتا ہے، الاؤ بھڑکا دیتا ہے، اور بعض مورخین کے مطابق 20,000 بچوں، بڑوں اور بوڑھوں کو کھائیوں کے اندر پھینک دیتا۔ سب سے پتھر دل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی پہچان سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ ایسے پتھر دل لوگ بھی گزرے ہیں۔ باقاعدہ اگر آپ یونان کی تاریخ پڑھیں تو یونان اپنے دور کے اندر یونانی ایک تفریحی کھیل کھیلتے تھے، اور ان بدبختوں اور ظالموں کا تفریحی کھیل کیا ہوتا تھا؟ کلوزیم کے نام سے ایک اکھاڑا ہوتا، اس میں پہلوانوں کو لڑاتے، اور پہلوانوں کو لڑانے کے بعد آخر میں کیا کرتے؟ غلاموں کو اس اکھاڑے کے اندر پھینک دیتے، اور پھر ان کے اوپر بھوکے شیر اور چیتے چھوڑ دیتے۔ جب وہ ان کے پرخچے اڑاتے اور ان کو چیرتے اور پھاڑتے اور وہ چیختے، تو اس کے اوپر رقص اور سرود اور گانے کی محفل لگاتے تھے۔ ہماری اسلامی تاریخ میں ہمارے اوپر جو بدبختی اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر جو لوگ مسلط ہوئے، وہ اکثر رب کے باغی ہی تھے اور رب کے منکر ہی تو تھے۔ ان میں چنگیز خان کا نام سر فہرست ہے، ہلاکو کا نام سر فہرست ہے۔ یہ کتنے بدبخت اور کتنے پتھر دل تھے۔ شاید انسان یہ سوچتا ہے کہ سابقہ تاریخ کی باتیں ہیں، اور آج کی اس تاریخ کے اندر غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پتھر دل انسان ہی کر سکتے ہیں، عام انسان تو نہیں کر سکتے۔ بچوں کا قبرستان، بیٹیوں کا قبرستان، ہسپتالوں پہ بارود، نازک اعضاء پہ کرنٹ لگانا،
تو یہ جتنا انسان اللہ کی معرفت سے دور ہوتا ہے، اللہ کی پہچان سے دور ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا دل سخت ہوتا جاتا ہے، اور اس کائنات میں جتنی انسان کو اپنے رب کی معرفت نصیب ہوتی جاتی ہے، اور اس پوری تاریخ میں سب سے زیادہ اللہ کی پہچان رکھنے والے میرے اور آپ کے پیارے نبی امام کائنات علیہ السلام تھے، اس لیے سب سے زیادہ نرم دل اللہ نے ہمارے پیارے نبی کا بنایا تھا۔ انسانوں پہ رحم، کافروں پہ رحم، دشمنوں کے لیے نرم، اپنوں کے لیے نرم، بیگانوں کے لیے نرم، پتھروں کے لیے بھی نرم، پتھروں سے بھی پیار کرنے والے۔ فرماتے احد پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے۔ جناب ابراہیم کو ہاتھوں میں اٹھایا ہے، معصوم سا بچہ ہے، آنکھوں میں آنسوں کی لڑی لگی ہوئی ہے، اور صحابی سے رہا نہیں جاتا، اے اللہ کے پیارے نبی آپ بھی روتے ہیں۔ فرمایا یہ تو ایک رحم دلی ہوتی ہے جو دل کے اندر پیدا کرتا ہے، اس کا نبوت کے مقام سے منفی ہونے سے کیا تعلق ہے؟ امام کائنات علیہ السلام تو اتنے نرم تھے، جس کھجور کے تنے پہ خطبہ دیتے تھے، اس سے جب آپ کا ممبر بنا دیا گیا اور ممبر پہ آپ چڑھے تو کھجور کے تنا ایسے رویا جیسے بچہ رویا کرتا ہے، اور امام کائنات نے بھی اس کو پھر بچوں والا ہی پیار دیا۔ اس کے سر پہ، اس کے یوں وجود کے اوپر، تنے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا۔ جانور بھی آ کے آپ سے کہتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم کھلاتا ہے، اور آپ انصاری کو بلا کے کہتے ہیں انہو قد شکا الیہ انک تجیعہ وتدیبہ، اس نے میرے سامنے شکوہ کیا ہے، تو اس کو بھوکا رکھتا ہے اور اس سے کام زیادہ لیتا ہے۔ اللہ سے اس جانوروں کے بارے میں بھی ڈر کے رہا کرو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ چھٹی اور آخری وجہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا، وہ ہے غفلت اور دنیا پرستی۔ جب انسان اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے انجام زندگی کے بارے میں سوچنے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے، اور دنیا ہی دنیا اس کے سامنے ہوتی ہے، اور آخرت کو بھول جاتا ہے، تو بھی اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے۔ پھر بہنوں کا حق مارنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، بھائی کے پلاٹ پہ قبضہ کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، باپ کے خلاف بھی مقدمہ دائر کر دینا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، کوئی دو چار قتل کر دینا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نگاہ دنیا کے اوپر ہے، دنیا کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ پتھر دل انسان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ 6 جو بنیادی اسباب ہیں دل کو سخت کرنے والے، اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.